Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about Lahore resolution which was happened in the year 1940. Well, this resolution is also known as Pakistan resolution اور اردو میں ہم اس کو قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان بھی کہتے ہیں. آج ہم اس ویڈیو میں لاہور ریزولوشن کو یا قرارداد پاکستان کو کمپریہنسولی انڈرسٹینڈ کرنے والے ہیں. اس میں ہم اس کے تمام جو فیکٹس اینڈ فگرز تھے، اس کی جو اسکیمز آف پارٹیشن تھے اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اس موقع پر جو قائد اعظم کی جو پریزیڈینشیل ایڈریس تھی اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور اس کے امپورٹنس کو بھی ڈسکس کریں گے اور کانگریس کا اس پر کیا ریئیکشن آیا تھا تو وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹ گیٹ اسٹارٹ دی ٹاپک. ایز یوزول میں اسٹارٹ لوں گی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے، ٹھیک ہے، کیونکہ بیک گراؤنڈ کو سمجھے بغیر آپ کو مین ٹاپک کی سمجھ نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے. ہوا کیا تھا کہ ٹورڈز دا اینڈ آف دی 30s آف دی 20th سینچری میں جو مسلمانوں کے جو پولیٹیکل لیڈرز تھے یا پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ مسلمانوں کے فیوچر پولیٹیکل سٹیٹس کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے. انہوں نے اس ٹائم پر سیریسلی فوکس کرنا شروع کر دیا تھا، اٹینشن سٹارٹ کر دی تھی. اٹینشن کیسے سٹارٹ کر دی تھی کہ ان دا ایئر 1938 میں مسلمانوں کے جو لیڈرز تھے اور پولیٹیکل پارٹیز تھے انہوں نے کراچی میں ایک ریزولوشن پاس کی، ٹھیک ہے، اور اس ریزولوشن کو سندھ مسلم لیگ کانفرنس میں پاس کیا گیا تھا. And that resolution showed a clear picture of the way of minds of the Muslim leaders which were planning at that time. Means اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کانفرنس سے یہ شو ہو رہا تھا مسلمانوں کے جو پولیٹیکل لیڈرز تھے اور پولیٹیکل پارٹیز تھے ان کے مائنڈ سے یہ شو ہو رہا تھا کہ اب وہ ایک الگ وطن کے لیے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے. مینس کہ اپ ٹو 1939 ہم یہ دیکھتے آ رہے تھے، ہم یہ پڑھتے آ رہے تھے کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ سمجھوتا کرنے کی کوشش کی، کمپرومائز کرنے کی کوشش کی، بٹ ناکام رہے. بٹ ان دا ایئر 1940 میں کیا ہوا کہ ان کے جو مائنڈز ہوتے ہیں وہ اب چینج ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ اس ٹائم پر انہوں نے فار دا فرسٹ ٹائم سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے سوچنا شروع کر دیا تھا یا بات کرنا شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے. یہ جو کانفرنس تھا دس واز فالوڈ بائی دی لیگ سیشن، اور یہ سیشن کب ہوا تھا؟ دسمبر 1938 میں، اور دوسرا سیشن ہوا تھا مارچ 1939 میں، ٹھیک ہے. اینڈ ان دیز سیشنز مسلم ور موونگ ٹورڈز دا ریشنل ڈیمانڈ آف پاکستان. مطلب یہ ہے کہ ان دو سیشنز میں ہمیں لگ رہا تھا کہ مسلمان جو ہے اب وہ کلیئر کٹ ڈیمانڈ کر رہے اپنے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی. دی آئیڈیا آف سیپریٹ ہوم لینڈ واز ناٹ اے نیو چیپٹر. ان فیکٹ کئی ایسے پولیٹیکل لیڈرز، ریفارمرز، پولیٹیشینز نے وقتاً فوقتاً اسکیمز جو تھے وہ پیش کیے ہوئے تھے ریگارڈنگ پارٹیشن کے حوالے سے، ٹھیک ہے. جیسا کہ سید جمال الدین افغانی، he was a great reformer and a staunch advocate of the pan-Islamism. انہوں نے پروپوز کیا ہوا تھا to make the northern part of the subcontinent an independent Muslim state. مولانا عبدالحلیم شرر یہ کون تھے؟ یہ ایک ہندو ناولسٹ تھے. انہوں نے اپنے ایک آرٹیکل 23 اگست 1980 میں سجیسٹ کیا ہوا تھا that India should be divided into Hindu and Muslim states. خیری بردرز کون تھے؟ They were renowned scholars and freedom fighters of the Muslims India. Both the brothers proposed in a socialist international conference. انہوں نے پارٹیشن آف انڈیا کے حوالے سے پروپوزل دی تھی. جبکہ محمد عبد القادر بلگرامی یہ بھی ایک مسلم لیڈر تھے. انہوں نے 1920 میں
یہ پروپوز کیا ہوا تھا that the division of the subcontinent between the Hindu and Muslim, giving a list of the districts which were not too different from the present boundaries of the East and West Pakistan. While لالا راجپت رائے یہ ہندو مہاسبہ کے لیڈر تھے، انہوں نے 1924 میں سجیسٹ کیا ہوا تھا دیٹ دا پارٹیشن آف انڈیا ان ہندوز اینڈ مسلم اسٹیٹس. وائل ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جن کو ہر کوئی جانتا ہے، ان کی جو الہ آباد ایڈریس تھی دسمبر 1930 میں، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک کلیئر سیپریٹ نیشنلٹی کو بیان کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹر عبداللطیف he proposed a comprehensive plan of partition and suggested that the division of the subcontinent into 4 Muslims and 11 Hindu zones to establish national unity. لاسٹ میں ہے چودھری رحمت علی. چودھری رحمت علی نے اوپنلی دا آئیڈیا آف ون نیشنلٹی کو ریجیکٹ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے 1939 میں ایک اسکیم کو پروپوز کیا ہوا تھا جس کو ہائیلی اپریشیٹ کیا تھا جناح نے. سو اکارڈنگ ٹو ہز اسکیم the Punjab, Kashmir, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan were to be amalgamated. They'd constitute Pakistan. Beside that, چودھری رحمت علی نے ورڈ پاکستان کو بھی سجیسٹ کیا ہوا تھا، جس میں پاکستان کا اگر ورڈ لے لیں، پی کا مطلب ہوا پی کا مطلب پنجاب، اے مینس افغان، کے مینس کشمیر، ایس فور سندھ اینڈ تان مینس بلوچستان. ٹھیک ہے، سو دا ورڈ پاکستان اٹ سیلف مینس دا لینڈ آف پیور. سو آن 22 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا 27th اینول سیشن ہوتا ہے لاہور میں. لاہور میں کہاں؟ لاہور کے منٹو پارک میں، جس کو آج کل اقبال پارک کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اس سیشن کے لیے جو ہیڈ آف ریسیپشن کمیٹی بنا دی جاتی ہے، اس کا ہیڈ ہوتا ہے سر شاہ نواز آف ممڈوٹ، جبکہ میاں بشیر احمد کو نومینیٹ کیا جاتا ہے ایز اے سیکرٹری. اس کے علاوہ جو پرومیننٹ لیڈرز ہوتے ہیں، جیسا کہ چودھری خلیق الزمان، نواب محمد اسماعیل خان، نواب بہادر یار جنگ، اے کے فضل الحق، سردار عبدالرب نشتر، عبداللہ ہارون، قاضی محمد عیسیٰ، آئی چندریگر، سردار اورنگزیب خان، خواجہ ناظم الدین، عبدالحاشم اینڈ ملک برکت علی ایکسیٹرا. ان تمام لوگوں نے اس سیشن کو اٹینڈ کیا. اس سیشن میں کچھ اسپیچز ہوئے، کچھ تبادلہ خیال ہوا، اور یہ طے پائے کہ 23 مارچ کو اس پر کانفرنس کی جائے گی. ٹھیک ہے، سو آن 23 مارچ 1940 کو مسٹر جناح presided the meeting and after a careful deliberation drafted the پاکستان ریزولوشن. سو یہ جو پاکستان ریزولوشن کا ڈرافٹ تھا، اس کو بنگال کے چیف منسٹر مولوی فضل الحق نے پیش کیا ہوا تھا، اور اس اینول سیشن میں اکارڈنگ ٹو اے رف ایسٹیمیٹ تقریباً 1 لاکھ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد 24 مارچ 1940 کو مسٹر جناح جو ہوتے ہیں وہ اپنا پریزیڈینشیل ایڈریس دیتے ہیں. سو مسٹر جناح نے اپنا جو ہسٹورک ایڈریس دیا تھا، اس میں انہوں نے 2 امپورٹنٹ تھنگس کو ہائی لائٹ کیے تھے. ٹھیک ہے، ون واز دیئر سیپریٹ آئیڈینٹی اینڈ دا سیکنڈ واز ڈسٹنکٹ نیشنل کریکٹر آف دا مسلمز آف انڈیا. سو قائد اعظم نے جو اپنے ایڈریس کا آغاز کیا، ان کا تقریباً 2 گھنٹے کا ایڈریس تھا. ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے اپنے ایڈریس کا جو آغاز کیا وہ ایسے کیا کہ جو کانگریس منسٹریز گزری تھی ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. مینز جو ڈسٹنکٹ نیچر آف نیشنل کریکٹر آف مسلمز آف انڈیا ہے، ان کو ڈسکرائب کرتے ہوئے کہا کہ جو 2.5 سال کا عرصہ گزرا ہے، مینز کانگریس رول کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دیٹ واز اے سورنگ ایکسپیرئنس فار اس. ٹھیک ہے، because the years of the Congress rule have given us a very bitter lesson and have created fear of the Muslim domination. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کی جو
सेपरेट आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करते हुए कहा, मीन्स के मुस्लिम्स एज अ नेशन को उन्होंने डिस्क्राइब करते हुए कहा कि Muslims are a nation by every definition of word nation. It is absolutely wrong to consider the Muslim as a minority. ठीक है. इसके बाद जिन्ना ने एक्ट ऑफ 1935 के फेडरल स्कीम को क्रिटिसाइज करते हुए कहा that what the unitary government of India for 150 years have failed to achieve cannot be realized by imposition of a central federal system except by means of force. The problem in India is not an intercommunal character but manifestly of an international one, and it is must be treated as such. इसके अलावा इस एड्रेस में मिस्टर जिन्ना ने मुस्लिम्स को मज़ीद डिस्क्राइब करते हुए कहा, मीन्स उनकी सेपरेट आइडेंटिटी को उन्होंने और भी वाज़ेह किया कि मुस्लिम्स और हिंदूज जो हैं वो डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी फ़िलासफ़ी अलग है, इनके सोशल कस्टम्स एक दूसरे से अलग अलग हैं, इनकी लिटरेचर, इनकी लैंग्वेज सब कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इवन दो कि ये लोग ना तो आपस में शादी कर सकते हैं ना इंटरडाइन कर सकते हैं, मीन्स एक मेज़ पर वो खाना नहीं खा सकते हैं। इवन दो कि ये लोग डिफरेंट सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके आइडियाज़, इनके कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से क्वाइट डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ऐसे में एक खत्ते के अंदर, एक मुल्क के अंदर रहना दोनों के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। सो Hindus and Muslim cannot live as a one nation. So now what was the text of that famous resolution which was moved by Maulvi Fazlul Haq and seconded by Chaudhry Khaliquzzaman, जो कि तकरीबन 400 वर्ड्स पर मुश्तमिल थी और ये 4 पैराग्राफ्स थी। ठीक है, तो वो फेमस टेक्स्ट ये था। ठीक है, इसमें था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान इस कंट्री में उस वक्त तक वर्केबल नहीं है या मुसलमानों को एक्सेप्टेबल नहीं होगा जब तक कि उसको इन फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल पर डिज़ाइन ना किया जाए। मीन्स दैट के जियोग्राफिकली जो कॉन्टिजियस यूनिट्स हैं या प्रोविंसेस हैं उनको ऐसे रीजन्स में डिमोर्केट किया जाए दैट शुड बी सो कॉन्स्टिट्यूटेड। मीन्स दैट कि उन एरियाज की री एडजस्टमेंट या हदबंदी ऐसे की जाए कि जो जिन इलाकों में मुस्लिम न्यूमेरिकली मेजॉरिटी में है, जैसा कि नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जोन हुआ इंडिया का, तो उनको ऐसे कंस्टिट्यूट किया जाए जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स उनसे बने, इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट शैल बी ऑटोनोमस, जो कि खुद मुख्तार हो और सॉवरेन हो। So with the passage of this resolution, Muslims तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, बट अगर हम हिंदुओं की बात की जाए तो हिंदुओं का रिएक्शन that was of course quick, better and hateful, and even though they called the demand of Pakistan as an anti-national act, उन्होंने कहा कि ये एक एंटी नेशनल एक्ट है और गांधी ने कहा कि इंडिया की पार्टीशन ऐसा है जैसा कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम और सिन है। इसके अलावा उन्होंने मजीद ये भी कहा कि इस इंडिया के 2 टुकड़े करना ऐसा है जैसे एक जिस्म के 2 टुकड़े करना। इसके अलावा जो हिंदू न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने भी आसमान सर पर उठा लिया और इस लाहौर रेजोल्यूशन को वो लोग पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम देने लगे, इवन दो कि इस रेजोल्यूशन में किसी भी जगह पर लफ्ज़ पाकिस्तान का इस्तेमाल नहीं किया गया था। While on the other hand, the British government took a neutral position. So consequently, जो लाहौर रेजोल्यूशन था मार्च 1945, जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी बाद में कहने लगे, no doubt it was the most important event that changed the course of the Indian history and left deep marks on the world history. So with the passage of this resolution, पहले जो मुस्लिम्स डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट का, now their demand changed and they were asking for the separate state, मीन के अब वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय अब सेपरेट होमलैंड के लिए डिमांड करने लगे।
So that's all about the Lahore Resolution 1940. Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below. And if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.